بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو دن کے اندر 5 مرتبہ اللہ رب العزت نے جو قربانی مانگی ہے وہ نہیں دے سکا، اس کی قربانی کیسے؟ اپنی زندگی کا مقصد پہچانیے۔ صبح سے لے کر شام تک گدھا بھی کام کرتا ہے، بوجھ اٹھاتا ہے سارا دن، شام کو وہ سو جاتا ہے۔ انسان بھی صبح سے لے کر شام تک بوجھ اٹھائے، اس کی زندگی میں نماز نہیں ہے، اس کی زندگی میں اللہ کے سامنے جھکنا نہیں ہے۔ انسان اور جانور کے اندر کیا فرق ہے؟ ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے۔ سابقہ خطبہ کے اندر ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی شرک سے نفرت اور توحید کے ساتھ محبت اور اللہ کی ذات کے اوپر کس قدر توکل تھا، اس حوالے سے گفتگو کی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا ایک پہلو قرآن مجید نے مہمان نوازی کے حوالے سے بھی بیان کیا ہے۔ کہ ان کے پاس جب فرشتے خوشخبری لے کر آئے بیٹے کی، انسانی شکل کے اندر تھے، پہچان نہیں سکے، فوری گھر کے اندر گئے۔ فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، ایک بچڑا جو گھر میں کھڑا تھا اس کو ذبح کیا، گوشت بنایا، مہمانوں کے سامنے لا کے رکھ دیا۔ اب وہ چونکہ اللہ کی نوری مخلوق ہے، ان کو کھانے پینے کی حاجت نہیں ہے، انہوں نے کھایا نہیں۔ اس معاشرے کا ایک دستور تھا کہ جس کے گھر سے کچھ کھا لیتے تھے، یوں کہہ لیں کہ جس کا نمک کھا لیتے تھے اس کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ ابراہیم علیہ السلام کو بھی یہی خطرہ لاحق ہوا۔ اب یہ کھا نہیں رہے تو مجھے نقصان پہنچائیں گے۔ سوال کرنے لگے۔ فقال الا فجاء بعجل سمین فقربه الیہم قال الا تأکلوا، کھاتے کیوں نہیں ہو؟ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا ایک پہلو ہے۔ کہ کان اول من ضیف ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام وہ شخصیت ہے جنہوں نے سب سے پہلے مہمان نوازی، اور یہ ایک واقعہ قرآن مجید نے بیان کیا ہے، وگرنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ابراہیم علیہ السلام مہمانوں کے ساتھ بڑی محبت کرتے تھے۔
مہمان نوازی ان کی سیرت کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص حکم دیا ہے اس شخص کو جو ایمان کا دعویٰ کرتا ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، جو اپنے آپ کو مومن کہتا ہے، مسلمان کہتا ہے، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے حکم کیا ہے؟ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، وہ اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرے، اور اس میں تکلفات نہیں ہے، جو بھی گھر کے اندر ہے وہ آپ مہمان کے سامنے پیش کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس معاشرے کی تربیت کی ہے، آپ نے کس انداز کے ساتھ تربیت کی ہے کہ آپ کے گھر کے اندر، آپ کے پاس مسجد نبوی کے اندر ایک مہمان آتا ہے، آپ نے اپنے سارے گھروں کے اندر باری باری پیغام بھجوایا کہ کوئی چیز کھانے کے لیے مل جائے، آپ کے کسی گھر سے بھی کوئی چیز کھانے کے لیے نہیں ملی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کہا کہ کون ہے میرا صحابی جو میرے اس مہمان کی مہمان نوازی کرے؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے، سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالی، مہمان کو لیے گھر کے اندر چلے گئے۔ وہ کوئی ایک گھر فرد نہیں تھا جنہوں نے اسلام کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی تھی، بلکہ ان کے سارے گھرانے والے ہی ان کو اللہ تعالیٰ نے ایمان نصیب کیا تھا۔ گھر کے اندر گئے، بیوی سے جا کے پوچھا کوئی کھانے کے لیے چیز، مہمان آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہا ایک صرف بچوں کے لیے کھانا ہے، ہمارے لیے بھی کچھ نہیں۔ آپ تربیت دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے کیسی تربیت کی ہے، اور ان کے دل کتنے صاف تھے، محبت کتنی تھی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، دین اسلام کی شعائر کے ساتھ، کہ منافق تو کہتے ہی کہتے تھے ان کو بے وقوف۔ میں ایک محدث کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ اگر تم بھی اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کو دیکھ لیتے تو تم بھی ان کو بے وقوف ہی کہتے۔ یعنی کس انداز کے ساتھ جو کچھ بھی تھا ان کے پاس، انہوں نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے اوپر لبیک کہتے ہوئے سب کچھ لٹا دی۔ اب اس گھرانے کے اندر صرف بچوں کے لیے کھانا ہے۔ کیا کہا اپنی بیوی کو؟ کہا مہمان کے پاس بیٹھوں گا، اب کیا کرنا ہے؟ بچوں کو سلا دو، میں چراغ درست کرنے کے بہانے چراغ کو بجھا دوں گا، بچے بھی خالی پیٹ سوئیں گے، میں بھی خالی پیٹ ساری رات گزاروں گا، تم بھی ساری رات خالی پیٹ تم نے گزارنا۔ لیکن اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا مہمان بھوکا نہیں رہنا چاہیے۔ ایسے ہی ہوا، یہ گھرانہ ساری رات بھوکا اس نے رات گزار دی، لیکن اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے بھیجے ہوئے مہمان کی کس قدر تکریم کی ہے، اس کی عزت کی ہے۔ صبح فجر کی نماز کے اندر پہنچے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، آپ نے فرمایا ابو طلحہ رات کی تیری مہمان نوازی کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے تمہاری شان کے اندر آسمانوں سے قرآن کو اتار دی۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو اتارا ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مشرک آدمی سمامہ بن نسال،
اس کو لا کر مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ دیا گیا، 3 دن بندہ رہا ہے، اور اس قدر نازیبا کلمات اللہ کے رسول علیہ السلام کے بارے میں، آپ کے دین کے بارے میں، آپ کے شہر کے بارے میں. لیکن قربان جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر، آپ کی سیرت کے اوپر، آپ کی فراخ دلی کے اوپر، کہ جو گالی دے رہا ہے، جو کہہ رہا ہے سب سے برا شہر تیرا لگتا ہے، جو کہہ رہا ہے سب سے برا چہرہ تیرا لگتا ہے، جو کہہ رہا ہے کہ معاف کرو گے تو احسان مان دوں گا، قتل کرو گے تو پیچھے بدلہ لینے والے موجود ہیں، وہ چھوڑیں گے نہیں، ستون کے ساتھ بندھا ہوا. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا حوصلہ، آپ نے اپنے گھر سے اس کو کھانا لا کر پیش کیا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت سے بھی یہی ہمیں سبق دیے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صفا کے چبوترے کے اوپر بیٹھنے والے وہ طلباء، دین کا علم حاصل کرنے والے، دین سیکھنے والے. سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں ایک رات تو اس طرح ہوا کہ مجھے بھوک کی شدت کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی. میں نے اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھایا، یا اللہ آج تو نیند ہی نہیں آ رہی، کوئی بھیج دے، کوئی چیز بھیج. کہتے ہیں میں نے اپنے ہاتھ نیچے نہیں کیے تھے، ایک شخص مسجد نبوی کے اندر دودھ کا ایک پیالہ لے کر حاضر ہو. میں خوش ہوا کہ دودھ آ گئے ہیں، سیر ہو کر پیئیں گے، بھوک مٹے گی. لیکن وہ میرے پاس لانے کی بجائے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے گھر کی طرف چلا گیا. اور پھر اللہ کے رسول علیہ السلام کی محبت ان طلباء کے ساتھ جو دین سیکھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ بھی کبھی کبھی کسی ادارے کا چکر لگایا کریں جو دین سکھانے والا ہے، وہاں پر چٹائیوں پہ بیٹھنے والے، قرآن مجید کو سیکھنے والے، احادیث رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو سیکھنے والے، ان کے لیے کبھی تحائف لے کر جایا کریں. یہ دیکھیے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام گھر کے اندر، گھر والے بھی بھوکے ہیں، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام وہ دودھ گھر نہیں لے کر گئے، لا کر ابو ہریرہ کے لیے صفا کے چبوترے کی طرف پھیرے. ابو ہریرہ کہتا ہے میں پھر خوش ہوں، آپ دودھ تو آ رہے ہیں. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے آتے ہی کہا ابو ہریرہ سب کو جگاؤ. کہتا ہے میرے پاؤں تلے سے پھر زمین نکل گئی. ایک پیالہ 70 کے قریب صحابہ، کیسے پورا آئے گا؟ کہتا ہے میں نے ایک ایک کر کے سب کو پلانا شروع کیا. جب ایک اپنا پیٹ بھر کے پی لیتا تھا، جب وہ پیالہ اپنے منہ سے پیچھے ہٹاتا تھا تو پیالہ اسی طرح ہی بھرا ہوتا. کہتے ہیں سب سے آخر پر اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے پلایا. اب بندے کی بے چینی تو نظر آ رہی ہوتی ہے. کہتے ہیں میں نے پیا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا ابو ہریرہ اور پیو، اور پیا. پھر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے تیسری دفعہ کہا ابو ہریرہ اور پیو. کہتا پھر میں نے سیر ہو کر پیا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے دین کے طلباء کے ساتھ، دین کے مہمانوں کے ساتھ. تو مہمان نوازی اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، جن کو ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے ملی تھی، ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، آپ نے ملت ابراہیم کی پیروی کرنی. یہ سیرت ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام. اور قرآن مجید نے ایک اور صفت بیان کی ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی، کہ وہ شکر گزار تھے، اپنے رب کو شکریہ ادا کرنے والے. بیٹا ملا ہے، کیا کہا؟ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق. اللہ تیرا شکر ہے، بڑھاپے کے اندر تم نے مجھے 2 بیٹے عطا کیے. بیت اللہ کے قریب اپنے بچے کو چھوڑ کر آئے ہیں، بیوی کو چھوڑ کر آئے ہیں، کیا کچھ مانگا ہے؟ اپنے بچے کے لیے، اولاد کے لیے ثمرات جو ہے نا، پھل مانگے ہیں، رزق مانگا ہے. اس لیے مانگا ہے تاکہ یہ تیرے شکر گزار بندے بنے.
تیرا شکر کرنے والے بنے. یہ قربانی کرنے والے کے لیے سبق ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اس ملت کی پیروی کا حکم ہے، ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کا حکم ہے، آپ کیسے شکریہ ادا کیا کرتے تھے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتی، اللہ کے پیغمبر کھڑے ہیں قیام کے اندر، اتنی دیر آپ کھڑے رہتے ہیں کہ آپ کے قدم مبارک کے اندر ورم آ جاتے، سوج جاتے. سوال کیا اللہ کے پیغمبر، آپ کی تو اگلی پچھلی ساری غلطیوں کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دی ہے، درگزر کی ہے ان سے، پھر بھی اتنی لمبی لمبی عبادتیں، لمبے لمبے قیام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ جس رب نے اتنا مقام دے دی ہے، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ہمارے ہاں شکر کس کو کہا جاتا ہے؟ کیا حال ہے جی؟ شکر الحمدللہ، یہ بات یہ شکر ہو گیا. پرلے درجے کا بے نماز ہے، کہتا شکر الحمدللہ، میں نے شکر ادا کر دیا. اللہ کا شکر کس چیز کا نام ہے؟ الشکر تقوی اللہ، شکر اللہ کے خوف کا نام ہے، اللہ کے ڈر کا نام ہے. والعمل الصالح، نیک اعمال کا نام شکر گزاری ہے. اس کی زندگی میں نماز نہیں ہے، عمل صالح نہیں ہے، وہ کیسا اللہ کا شکر گزار؟ اور ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا ایک پہلو قرآن مجید نے جو بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ نمازی تھے، خود بھی نمازی تھے اور اپنی اولاد کے لیے بھی نماز مانگی. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، خود نمازی ہونے کے باوجود پھر بھی اللہ رب العزت سے دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے نمازی بنانا ہے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اور میری اولاد کو بھی یا اللہ نمازی بنانا. اپنے لیے بھی نماز مانگی، اولاد کے لیے بھی نماز مانگی. یہاں ہم 70,000 کا جانور لے کر اللہ کے راستے میں ذبح کر دیتے، 80,000 کا، لاکھ کا، 1.5 لاکھ کا پیسے خرچ کر دیے. سال بعد امید کیا لگا کے بیٹھے ہیں؟ بس وہ جنت وٹتے پئی. حالت یہ ہے کہ صرف عید کا نمازی ہے، صرف جمعے کا نمازی ہے. عرب علماء کا فتویٰ ہے، عرب علماء کا، وہ کہتے ہیں جو بندہ نماز نہیں ادا کرتا، نمازی نہیں ہے، اس بندے کی قربانی کسی کام کی نہیں، وہ چاہے کروڑ کی قربانی کر دے. جو دن کے اندر 5 مرتبہ اللہ رب العزت نے جو قربانی مانگی ہے وہ نہیں دے سکا، اس کی قربانی کیسے؟ قیامت والے دن سب سے پہلے کس چیز کا حساب ہونا؟ نماز کا. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے سب سے پہلے نماز کا حساب ہے. اگر نماز کے اندر کامیاب ہو گیا اللہ حساب کو آسان کر دے، اللہ پاس کرتا چلا جائے گا. اور اگر نماز کے اندر ناکام ہو گیا، نماز ہی جس شخص کی مکمل نہیں ہے، اس کی نمازیں مکمل نہیں ہے اس کی، اب اس کی حالت کیا ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ اس کا حساب کو مشکل کر دے گا، کوئی حساب نہیں دے پائے. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، کیا فرمایا؟ جس شخص کا حساب اللہ تعالیٰ نے لے لیا وہ ناکام ہو جائے گا، جس شخص کا حساب اللہ تعالیٰ نے لے لیا. اس لیے میرے بھائیوں، نماز قربانی سے پہلے نماز ہے. اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کو کیا حکم دیا؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، قربانی بعد میں، نماز پہلے. اپنی نمازوں کی حفاظت کریں. اگر نماز کی حفاظت نہیں ہے، ہم نماز کو اگر ضروری نہیں سمجھتے تو سار بعد قربانی کی بھی کوئی ضرورت نہیں. نماز سب سے پہلے. یہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہے. اللہ کے گھر کے پاس چھوڑ کے جا رہے ہیں، ان کے لیے نماز مانگی ہے.
پھر اللہ سے دعائیں کی ہیں، یا اللہ مجھے بھی نمازی بنا، میری اولاد کو بھی نمازی بنا دے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرق بیان کیا ہے، فرمایا تم فرق چیک کرنا چاہتے ہو کون کافر ہے کون مسلمان ہے، میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کہہ رہے۔ آپ نے ایک امتیازی صفت مومن بندے کی بیان کی ہے، وہ کون سی صفت ہے؟ وہ نماز کی صفت۔ بندے اور کافر کے درمیان اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں نماز فرق کرنے والی ہے۔ بندہ وہ ہے جو نماز ادا کرتا، جو اللہ کی بندگی نہیں کرتا، جو اللہ کے سامنے اپنے سر کو نہیں جھکاتا، قیام نہیں ہے، اس کی زندگی میں رکوع نہیں ہے، دل میں آئی تو پڑھ لی نہیں تو نہ صحیح، اپنی مرضی کی نمازیں ہیں، کبھی ہفتے بعد آ گیا، کبھی جب دل کیا آ گیا، اپنی مرضی کے سارے معاملات ہیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے کی حدیث کہتی ہے کہ وہ بندہ کہلوانے کا بھی حقدار نہیں۔ بین العبد کا لفظ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے بولا، بین المسلم کا لفظ نہیں بولا، بین المؤمن کا لفظ نہیں بولا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے۔ بندے اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے، اور قرآن بھی یہی کہتا ہے جو اللہ کے سامنے رکوع نہیں کرتا، جھکتا نہیں ہے، اللہ کا حق اس کو نہیں دیتا ہے، وہ اللہ کی عبادت اس کا مقصد نہیں ہے، اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ چوپائے ہیں، جانور ہیں، یا جانوروں سے بھی گئے گزرے۔ اپنی زندگی کا مقصد پہچانیے، صبح سے لے کر شام تک گدھا بھی کام کرتا ہے، بوجھ اٹھاتا ہے سارا دن، شام کو وہ سو جاتا ہے۔ انسان بھی صبح سے لے کر شام تک بوجھ اٹھائے، اس کی زندگی میں نماز نہیں ہے، اس کی زندگی میں اللہ کے سامنے جھکنا نہیں ہے۔ انسان اور جانور کے اندر کیا فرق ہے؟ بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو یوں بیان کیا ہے تسبح لہ السماوات والارض ومن فیہن، زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ ایک انسان جو اپنے آپ کو اشرف المخلوقات بھی کہتا ہے ساری مخلوقات سے میں افضل ہوں، لیکن اس کی زندگی میں نماز نہیں ہے، اللہ کا شکر نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی یہ امتیازی صفت ہے، وہ نمازی تھے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ایک کلمہ پڑھنے والے کے لیے کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے بڑا جرم یہ ہے اللہ کے حقوق میں سے تو شرک نہیں کرتا، اللہ کے حقوق میں سے سب سے بڑا گناہ یہ ہے انسان نماز چھوڑ دے۔ ہمارے ہاں اس کو گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا۔ کئی لوگوں کو کوئی نا نماز پڑھو، کہتے ہیں میں نماز نہیں پڑھتا تو پھر میں کوئی گناہ بھی تو نہیں کرتا۔ اس سے بھی بڑا کوئی گناہ ہے کہ ایک بندہ نماز چھوڑے بیٹھا ہے، اس سے بھی بڑا کوئی گناہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر منافقین کو بھی اپنا ایمان ثابت کرنے کے لیے مسجد کے اندر آنا پڑتا تھا، دل میں کفر تھا، لیکن پھر بھی وہ اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنے کے لیے مسجد نبوی کے اندر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے پیچھے آ کر نمازیں ادا کیا کرتے۔ کیوں؟ صحابہ بیان کرتے ہیں کسی عمل کے بارے میں، کسی عمل کو چھوڑنے والے کے بارے میں ہم یہ نہیں کہتے تھے کہ وہ کافر ہے سوائے نماز کے۔ جو نماز نہیں پڑھتا تھا ہم کہتے تھے اس کا ایمان نہیں ہے، اس کا اسلام نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، قربانیاں ہم نے کرنی ہے، لیکن اس سے پہلے 5 وقت جو اللہ رب العزت نے ہم سے قربانی مانگی ہے، 5 وقت دن کے وقت مؤذن آواز لگاتا ہے آؤ فلاح کی طرف، کامیابی کی طرف، اللہ بلا رہا ہے، وہ قربانی پہلے، یہ قربانی بعد میں۔ جو یہ قربانی نہیں دے گا 5 وقت دن کے وقت، جو جس شخص کی زندگی کے اندر قربانی نہیں ہے، اس کا کیسا اسلام ہے، اس کا کیسا ایمان ہے؟ اپنی نمازوں کی فکر کریں۔ یہ سیرت ابراہیم ہے، یہی شکر ہے اللہ رب العزت کا، یہ شکر ہے اصل کے اندر۔ اللہ مجھے اور آپ کو پکا سچا نمازی بنا دے، اللہ ہم سب کو نماز نبوی پڑھنے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔